بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں. افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار صاحب انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. اس پریس کانفرنس میں 6 باتیں کی ہیں اور 6 کی 6 باتیں ایسی ہیں جس سے پاکستان کا آئندہ کا سیاسی منظرنامہ وہ سمجھ میں آ جائے گا اور پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے. نواز شریف صاحب سے ڈیل ہوگی نہیں ہوگی, طالبان کو رعایت دی جائے گی نہیں دی جائے گی, پاک افغان بارڈر کا کیا بنے گا, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایکسٹینشن لیں گے نہیں لیں گے, ساری باتوں کا انہوں نے احاطہ کیا ہے. نمبر 1 سب سے پہلی جو خبر وہ یہ ہے نواز شریف صاحب. نواز شریف مریم صفدر بہت زیادہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کی دال گل جائے, ان کی ڈیل ہو جائے, ان کو ڈھیل مل جائے, اور اس سلسلے میں مختلف ممالک بھی انوالو تھے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیغامات آ رہے ہیں, لندن میں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, یہاں پہ بھی کچھ سفارت خانے متحرک ہیں, اور وہ مسلسل یہ کوشش کر رہے تھے, نواز شریف صاحب اپنے آپ کو اپنی خدمات پیش کر رہے تھے کہ ڈیل ہو جائے اور مجھے معافی تلافی مل جائے, مجھے سیاست میں آنے کا موقع مل جائے, مریم صفدر صاحبہ کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے. یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں اور مسلم لیگ نواز مسلسل یہ تاثر دے رہی تھی کہ ان کی بات چیت ہو چکی ہے اور ہائیسٹ رینک پہ بات چیت ہو چکی ہے, یعنی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے معاملات طے پا گئے. کبھی کہا جاتا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے ملاقات کر لی, کبھی کہتے تھے شاید خاقان عباسی کے ذریعے کوئی پیغام آ گیا, کبھی مفتاح اسماعیل کے ذریعے آ گیا, کبھی خواجہ آصف صاحب کے ذریعے آ گیا. بس ہم ہو چکے ہیں اور یہ عمران خان صاحب کی حکومت جا رہی ہے. عمران خان اور سول ملٹری تعلقات اس وقت بالکل خراب ہو چکے ہیں اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان بہت زیادہ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. فوج نے فیصلہ کر لیا کہ حکومت کو گرا دیا جائے. یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور نواز شریف صاحب خاص طور پہ شریف خاندان جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ کام کر رہا. اور پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب نے ملاقاتیں بھی کیں, کچھ سفارتکاروں سے ملاقاتیں کیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ایسے ظاہر کیا کہ میری تو بات ہو گئی ہے, بس میں اگلا وزیر اعظم ہوں, اور اس طریقے سے انہوں نے یہ تاثر دیا. تو یہ بہت ساری افواہیں پھیلی ہوئی تھیں اور سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ بہت زیادہ متحرک تھے, اور میڈیا میں بھی اینکر پرسن بھی میڈیا پرسن بھی کچھ نہ کچھ ہلکی پھلکی اشارتاً کنایتاً زبیر صاحب بہت زیادہ اس بات کرتے رہے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کرتے رہتے ہیں, اور یہاں تک کہا گیا کہ جی بس آپ سمجھیں کہ ہو گیا, نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, دسمبر میں آ رہے ہیں, جنوری میں آ رہے ہیں, فروری میں آ رہے ہیں, اس طرح کی باتیں. تو افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ نواز شریف سے کسی قسم کی کوئی ڈھیل کوئی نہیں ہو رہی جی, اور ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے, اور جو یہ خبریں پھیلا رہا ہے ان سے پوچھا جائے کہ کیوں پھیلائی جا رہی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ مرغوب غذا ہے کہ ملٹری لیڈرشپ کو, اسٹیبلشمنٹ کو انڈر فائر رکھنا ہے, پروگرامز میں, میڈیا میں, سوشل میڈیا میں. انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا نہ صرف یہ کہ ہم ایسے عناصر سے واقف ہیں بلکہ ان عناصر کے کن کن کے ساتھ تعلقات ہیں اور یہ کن کے کہنے پہ یہ سب کچھ کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ, ان سے بھی واقف ہیں, اور ہم نے ماضی میں بھی ان سے نمٹا ہے اور مستقبل میں بھی نمٹیں گے. تو میں اب اگلی خبر بھی دے دوں کہ لسٹیں جی تیار ہوتی ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ بالکل غافل ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ آل فال چل رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمارے ادارے یا ہمارے انٹیلیجنس ادارے واقف نہیں. یہ ہر ملک میں ہوتا ہے, ہر طرح کی لسٹیں, ہر طرح کا ڈیٹا, ہر طرح کا میٹیریل تیار ہوتا ہے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں, اگر ہم کبوتر کی طرح بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیں تو یہ الگ بات ہے, لیکن ہم جو کچھ کر رہے ہیں اور آج کل کی جدید ترین ریاستیں اور پاکستان ان میں ایک ہے. پاکستان ایک جوہری ملک ہے, اسلامی جوہری ملک, واحد اسلامی جوہری ملک ہے. تو اس لیے یہاں پہ بہت زیادہ چیک ہے اور ہونا چاہیے. لہذا جی آج کا دن شریف خاندان کے لیے بہت ہی مندے کا دن تھا, اور سیاسی اسٹاک ایکسچینج میں آج شریف خاندان کے جو شیئرز ہیں وہ سمجھیں آپ گر گئے ہیں, کافی گر گئے ہیں. اور اس کی وجہ کیا تھی, یہ تاثر کیوں پھیلایا جا رہا تھا, پہلے تو ذرا سن لیں. ایک تو 3-4 ممالک ایسے ہیں جو کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کے جو ماؤتھ پیس ہیں
ان کے لیے کام کرنے والے جو ان کے اعلی کار ہیں، ڈمی قسم کے پولیٹیشنز، ان کو یہاں پہ لا کے اقتدار دیا جائے واپس. اور اس کی ریزن ہے کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس وقت وہ ملٹی ڈائمینشنل ہو چکی ہے. پہلے صرف اسلام آباد واشنگٹن یہی روٹ چلتا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور روٹ نہیں تھا. اب اسلام آباد بیجنگ بھی ہے، اب اسلام آباد تہران بھی ہے، اب اسلام آباد انقرہ بھی ہے، اب اسلام آباد ایمریٹس بھی ہے، اب اسلام آباد دوحہ بھی ہے، اب اسلام آباد ریاض بھی ہے. تو یہ سارے روٹس جیسے کھلے ہیں، اور اسلام آباد سینٹرل ایشیا بھی ہے، تو یہ سارے روٹس کھلے ہیں، خارجہ پالیسی میں یہ تمام ونڈوز کھلی ہیں، تو بہت زیادہ تکلیف ہے. اس لیے یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جنریٹ کی گئیں. تو لہٰذا آج کا دن جو ہے وہ شریف خاندان کے جو اسٹاک ایکسچینج شیئر ہے وہ گر گیا ہے. اور اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ انتخابات ہونے ہیں جی، 1 سال کے اندر اندر انتخابات ہونے ہیں. انتخابات کی وجہ سے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں مسلم لیگ نواز کے، وہ اپنی اگلی منزل تلاش کر رہے ہیں کہ یہ اس مریم صفدر اور نواز شریف اور شہباز شریف آپس کی جو لڑائی اور فوج کو گالیاں، عدلیہ کو گالیاں، ان گالم گلوچ کے ساتھ ان کی دال گلنے والی نہیں ہے. تو لہٰذا انہوں نے اگلا مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. وہ ساری جو پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، جو بغاوت، چھوٹی چھوٹی بغاوت میں جنم لیتی ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہماری ڈیل ہو رہی ہے، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح ہو گئی ہے، ہماری فوجی قیادت کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں، اس لیے آپ کہیں نہ جائیں، ہم ہی ہیں اگلے اقتدار میں آنے والے. تو لہٰذا یہ ایک صاف جواب دے دیا گیا. اور ایک بار پھر کہا گیا کہ سول ملٹری ریلیشن شپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ان میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. اور یہ جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ جو فوجی قیادت ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ عمران خان کی حکومت گرانا چاہتی ہے، تو اس کی بھی نفی ہو گئی. تو یہ جان لیجئے یہی سسٹم کنٹینیو کرے گا، اور کسی بلیک میلر کو، کسی مافیا کو، کسی کارٹل کو، کسی مونوپولسٹ کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ واپس آ کے پہلے گالیاں دیں، دھمکیاں دیں، استعفے مانگیں اور انہی کو مسلط کیا جائے. یعنی ایک اور این آر او واپس آنے والا نہیں ہے، جیسا کہ پرویز مشرف صاحب نے دیا تھا. تو جنرل باجوہ صاحب وہ غلطی نہیں کرنے والے. یہ ایک پیغام تھا. دوسرا، پھر ایک کارڈ یوز کیا جا رہا تھا جی، آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا کارڈ، کہ جی ایک اور ایکسٹینشن ہوگی، مزید ان کو کام کرنے دیا جائے گا. بات چیت ہو چکی ہے، شہباز شریف صاحب نے گارنٹی دے دی کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیں، میں آپ کو یہ کر دوں گا. پیپلز پارٹی نے کہا ہمیں بنا دیں، ہم آپ کو یہ کر دیں گے. عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ آپ ہمیں کنٹینیو کریں، ہم آپ کو کنٹینیو کریں گے. یہ ایک بحث سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی تھی، یہ ہمارے پروگرامز میں بھی ہو رہی تھی. میں نے آپ کو بہت پہلے استنبول سے یہ خبر دی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار سے یہ سوال کیا گیا، خاص طور پہ ایکسٹینشن کے بارے میں سوال کیا گیا، بلکہ سوال بڑا لپیٹ کے کیا گیا کہ جنرل صاحب کی خدمات بہت ہیں، سچویشن ایسی ہے، تجربہ ہے، تو اس بنیاد پہ ان کو اگر ایکسٹینشن آفر کی جائے تو اس کی بھی انہوں نے نفی کر دی. ترجمان افواج پاکستان 100% نفی کر دی انہوں نے اس بات کی بھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بیہودہ کیا سرائیاں ہیں اور بیہودہ قسم کا پروپیگنڈا ہے، ان پہ کان نہ دھرا جائے تو زیادہ بہتر ہے. 2 خبریں ہو گئیں. تیسری خبر یہ تھی، ایک کمپین ظاہر ہے چلائی جاتی ہے. تیسری تھی جی کہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ جو باڑ لگانے کا معاملہ، ڈیورنٹ لائن، اور طالبان کے پریشر میں آ گیا افغان طالبان کے، اور انہوں نے باڑ اکھاڑ دی، باڑ رک گئی، باڑ نہیں لگے گی، یہ انٹرنیشنل باؤنڈری نہیں ہے. تو اس سلسلے میں خاموشی سے بیک ڈور چینل پہ کام ہو رہا تھا، میں نے آپ کو انفارم بھی کیا تھا، اور میسج کنوے ہو گیا تھا کابل کی نئی حکومت کو کہ اس طرح کی حرکتوں سے کوئی پازیٹیو چیز برآمد نہیں ہوگی، اور اگر یہ حرکتیں جاری رہیں تو اس کا جواب بھی پھر اسی طریقے سے دیا جائے گا جیسے ماضی میں غنی حکومت کو دیا جاتا رہا ہے. تو اگر یہ غنی حکومت میں یہ باڑ نہیں رکی تو یہ اب بھی نہیں رکے گی، اور یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے پاک افغان، اور یہ انٹرنیشنل بارڈر ہی رہے گا.
واشنگٹن والا, لندن والا جو نیریٹو ہے اور دلی والا نیریٹو اگر افغان طالبان کی حکومت لے کے آئے گی تو اس کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا جیسے ماضی کی حکومتوں کے ساتھ کیا گیا. لہذا ان کو کہا گیا کہ اپنے سائز میں رہیں, اور اب وہ معاملہ کنوے ہو چکا ہے. لہذا یہ کہا گیا کہ یہ کوئی ڈیویڈ لائن ختم, یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے, رہے گا, اور باقی بھی جو رہتا ہے 3% جو ہم نے باڑ لگانی ہے وہ ایز اٹ از لگے گی, اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. وہ بھی جواب دے دیا گیا. اس کے بعد پاک ایران بارڈر پہ بھی انہوں نے کہا کہ 70%, باقی 30% بھی کمپلیٹ ہوگا, وہ بھی مکمل کیا جائے گا. یعنی کوئی کمپرومائز نہ ایکسٹرنل پلیئرز کے ساتھ نہ انٹرنل پلیئرز کے ساتھ, کوئی ڈھیل نہیں ملے گی. دو باتیں. تیسری بات, طالبان کے ساتھ معاملات چل رہے تھے, کالعدم تحریک طالبان, ان کے ساتھ بھی بتا دیا کہ بات چیت کا سلسلہ ختم ہو چکا, اب آئین ہوگا, قانون ہوگا اور میدان جنگ ہوگا. اور اس کے اندر بھی یہ آپ کو بتا دوں کہ گروپس تھے طالبان کے اندر, اور جو میجر لوگ تھے وہ مان چکے ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا آئین پاکستان کو بھی تسلیم کریں گے اور بہیو بھی کریں گے, رہیں گے بھی, وہ بالکل ٹھیک. اور جو تھے انتہائی بڑے بڑے مطالبات کرنے والے بیرونی ایجنڈے پہ, ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات ختم ہو چکی ہے. ان کو اب انہی کی زبان میں سبق سکھایا جائے گا. تو یہ 3 چیزیں. اور اس کے بعد اگلی جو چیز ہے, یہ ہمارے کچھ دانشور بھی ہیں. دانشور نمبر 1. نمبر 2, یہ پولیٹیکل پارٹیز کے ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز تو نہیں کہنا چاہیے, مافیاز ان کے ماؤتھ پیس ہیں, اور ان کے پیرول پہ ہیں یا نہیں ہیں یہ تو ہم نہیں کہتے, لیکن یہ آپس میں جو مل کے کھیلتے ہیں اور مل کے ایک نیریٹو لے کے آتے ہیں, مل کے ایک پرسیپشن کریٹ کرتے ہیں, اور فوج کو, عدلیہ کو, اداروں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, اور باقاعدہ طور پہ بدنام کیا جاتا ہے, الزامات لگائے جاتے ہیں, جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ان سب کے لیے بھی کام ہونے لگا ہے. وہ بتایا ہے DGISPR نے, اور انہوں نے کہا کہ نہ صرف ہم ان کے ارادوں سے واقف ہیں, ان کے جو ٹریل ہے ان سے بھی واقف ہیں, بلکہ بہت کم بولا ہے DGISPR نے. اس سے زیادہ چیزیں موجود ہیں, اور اس سے زیادہ ریئیکشن اور رد عمل ریاست دکھائے گی آنے والے دنوں میں, اور کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. باقی خدمات کا انہوں نے بتا دیا, اور سول ملٹری تعلقات میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہے. جہاں پہ ان پٹ مانگا جاتا ہے وہاں پہ ان پٹ دیا جاتا ہے, خواہ وہ اکانومی کا مسئلہ ہو, خواہ وہ سیکورٹی کا مسئلہ ہو, خواہ وہ امن و امان کا مسئلہ ہو, کوئی بھی معاملات ہوں. مہنگائی کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی کہ جیسے باقی پاکستانی متاثر ہیں, اسی طرح ظاہر ہے افواج پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی متاثر ہیں. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کھل کر کیں. تو اس میں کسی قسم کا, باقی انڈیا کو بھی میسیج دے دیا, انڈیا کے بارے میں بھی انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ماضی میں بھی ہم نے مقابلہ کیا ہے اور اب بھی کریں گے. تو یہ ہے صورتحال, یہ ہے DGISPR کی پریس کانفرنس آج, جس میں کافی چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کہنا چاہیے کہ سب کو اب آرام ہو جائے گا, اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ مونوپولسٹ اور جو کارٹلز ہیں وہ دوبارہ کیسے کس طریقے سے واپس آتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.